بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور آج ہم اس میں آغاز کریں گے سورہ آل عمران کا، جو کہ مدنی صورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران، عمران کی آل یا عمران کی اولاد۔ اس کے آغاز میں ہم سب سے پہلے کریں گے مختصر خلاصہ، اور پھر لفظی ترجمہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے انالیسس کریں گے گرامیٹیکلی، پھر اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا ہم کریں گے رکوع نمبر 1، جو کہ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 1 سے اور آیت نمبر 9 تک۔ 9 ہی آیات ہیں اس رکوع کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز کیا ہے اس سورت کا حروف مقطعات کے ساتھ، اور اس سورہ مبارکہ کے آخری 2 رکوع بہت جامع ہیں۔ 19ویں رکوع میں پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا پھر انشاءاللہ تعالیٰ، اور چونکہ ہم پہلے سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں، اس کے تعارف میں اس کے دوران اگرچہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مشترکہ نام کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، مگر یاد دہانی کے طور پر ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کا نام دیا ہے، یعنی 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ زہراوین کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، الزہراوین کا نام دیا ہے، یعنی 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن مجید کی 2 آخری صورتیں جو ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو اسی طرح سے المعوذتین کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری جو 2 صورتیں نا، ان کو المعوذتین کا نام دیا گیا ہے اور ان کو الزہراوین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز کیا اپنے نام کے ساتھ۔ جیسے ہی سورہ شروع ہوتی ہے تو حروف مقطعات کے بعد جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ کے اسم کے ساتھ اور اللہ کی توحید کے ساتھ آغاز ہوتا ہے سورت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی آغاز ہو رہا ہے، اس کی وحدانیت کا بہت بڑا ثبوت یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر دلیل پیش کرتی ہے یہ آیت۔ الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہے، یعنی زندہ ہے، اس کے لیے فنا و زوال نہیں ہے۔ القیوم یعنی ہر چیز اس سے قائم ہے، وہ اپنے قیام کے لحاظ سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے حی اور قیوم ہونے کا اقتضا یہ ہے کہ وہ انسانوں اور تمام مخلوق کی زندگی اور قیام کے لیے ان کی جملہ جسمانی اور روحانی حاجات مہیا کرے۔ روحانی احتیاجات کے لیے انسان کو الکتاب اور الفرقان عطا فرمائی۔ الکتاب اللہ کی وحی ہے جو انسان کی ہدایت اور سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہر اس انسان کے لیے جو اس کو سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے کا جوہر ہے۔ پہلی چیز تعلیم اور دوسری اس کی استعداد ہے۔ اس بارے میں سنت الہیہ یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور سرکشی کے ساتھ الکتاب کا مقابلہ کرتے ہیں، اور الفرقان یعنی جو ہر عقل سے اس کی سچائی کی تمیز نہیں کرتے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نامرادی اور عذاب ہے۔ جس حی اور قیوم کی کارفرمائیوں کا یہ حال ہے کہ انسان کو پیدائش سے پہلے
اس کی مناسب اور موضوع صورت دے دیتا ہے، کیا یہ ضروری نہیں کہ پیدائش کے بعد اس کی روحانی فلاح اور سعادت کی بھی صورت گری کرے؟ کیونکہ وہ انسانی فطرت کو جیسا جانتا ہے نہ کوئی اور جان سکتا ہے، نہ انسان خود اپنی حقیقت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کرنا ہی چاہیے۔ دوسرے، وہ جو استقرار حمل سے لے کر بعد کے جملہ مراحل تک انسان کی جملہ حاجات کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کی روحانی فلاح کا انتظام نہ کرے؟ کیونکہ انسان سب سے زیادہ اسی کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ ہر زمانے میں کتاب اللہ کی تعلیم دو اصولی اقسام پر مشتمل رہی ہے: محکم اور متشابہ۔ محکم سے مراد وہ باتیں ہیں جو اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی زبان بالکل واضح اور مفہوم میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ انسانی عقل کے لیے صاف اور کھلے احکام ہیں۔ قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا، یہ آیات اسی مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ انہی میں دعوت حق کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، مثلاً توحید اور رسالت اور اوامر و نہی، حلال اور حرام۔ انہی باتوں کے متعلق عبرت و نصیحت فرمائی گئی ہے اور گمراہیوں کی تردید اور صراط مستقیم کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ متشابہ سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ماورائے عقل اور حواس کے حقائق سے ہے، کیونکہ انسان کے لیے علم اور حواس کے ذریعے ان کا ادراک ممکن نہیں ہے، مثلاً خدا کی ہستی اور مرنے کے بعد کی زندگی، عالم آخرت کے احوال، عذاب و ثواب کی حقیقت وغیرہ۔ کیونکہ انسان اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کے لیے جب تک کائنات کی ان حقیقتوں، اس کے آغاز و انجام، اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کی باتوں سے اپنی عقلی سطح کے مطابق کم از کم ضروری معلومات جان نہ لے، وہ عرفان ذات اور دنیا میں اپنے منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن ایسی ہی حقیقتوں کا بیان ہے، ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ فہم انسانی کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو، اور یہ چیزیں تشبیہ اور استعارہ کی زبان میں بیان کرتا ہے تاکہ انسان اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے ذریعے ان کا ادراک کر سکے۔ اگر ایک آدمی اپنی کج فہمی اس راہ میں کاوش کرے گا تو وہ طرح طرح کے معانی اور مطالب میں مبتلا ہو کر اس حقیقت سے بہت دور ہو جائے گا جس کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔ یعنی ہم انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس رکوع میں ہمارے پاس بہت پیاری دعا آ رہی ہے ثابت قدمی کے لیے بھی، اور دلوں کے مڑ جانے پر، یعنی ہدایت کی طرف آ کر پیچھے لوٹنے کی طرف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ ایک جامع دعا ہے انسانوں کے لیے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی حقیقت قرآن و سنت کے مطابق ہمیں فہم دے دیا، ہمیں صرف اتنا سوچنا چاہیے۔ اس کے آگے پھر انسان اگر بڑھتا ہے اور اللہ کی ہستی کی طرف اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو لے کے جاتا ہے، تو پھر وہ کج فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس جو لوگ سمجھ کے سیدھے اور علم و عقل میں پختہ ہوتے ہیں، وہ محکمات کو دین کی اصل سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی ہدایت اور عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ علم کے رسوخ اور حقیقت کی معرفت کے کمال سے یہ بات ان پر کھل جاتی ہے کہ متشابہات کا صحیح ادراک اور فہم انسانی سے ماورا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے کلام میں ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے آگے قدم بڑھانا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ باتیں بھی خلاف عقل نہیں ہیں۔ انسان ان پر یقین کر کے زندگی کی مختلف گتھیوں کا حل پا سکتا ہے، لیکن جو لوگ سمجھ میں پختہ نہیں ہوتے یا فتنہ باز ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان اور یقین کے لیے فتنے کا باعث بنتے ہیں، اور بحث اور تنقید میں مبتلا ہو کر اپنا راستہ کھوٹا کرتے ہیں۔ اور ارباب عقل اور بصیرت کی ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے: اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمارے دلوں کو ڈاواڈول نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دینا۔ الحمدللہ جی، یہ تھا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں احسن البیان سے اس کا مختصر خلاصہ۔ یہ صورت مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کیا گیا ہے۔ پھر جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود
وفد نجران نے راہ عناد اختیار کی تو آخری فیصلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں دعوت مباہلہ دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔ الحی اور القیوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا تین الہ یعنی معبودوں میں سے الہ معبود ایک مانتے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوہی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا، نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہی ہے سورہ آل عمران کی آیت، دوسری آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تیسری سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں جتنی بیان کردہ پیشن گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، وہ یہ کتاب ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی ہے کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے۔ اس پر ایمان لائیں، بغیر عند اللہ کو کوئی بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں، جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں، جس کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم مادر میں قائم فرما دیا۔ محکماتن سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر النہی، احکام و مسائل اور قصص اور حکایات ہیں، جن کا مفہوم بذات خود واضح اور اٹل ہے یا دیگر دلائل سے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا۔ اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں، مثلاً حروف مقطعات، قضاء و قدر کے مسائل، حقیقت ملائکہ وغیرہ، یعنی ماورائے عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے انسانی عقل جو ہے قاصر ہو۔ واضح رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات استوا، علو، قدم، چہرہ وغیرہ معنی کے لحاظ سے محکم اور کیفیت کے لحاظ سے متشابہ ہیں۔ المجموع الفتاوی سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کر دیے جاتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے، یہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ یہی حال اہل بدعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں وہ انہی متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں اور بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گورکھ دھندے سے متشابہات بنا دیتے ہیں، اعاذنا اللہ منہ۔ ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا ہے جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی۔
جعلنا اللہ منہم، اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو قرآن مجید کے عقائد پر ہی اپنا اکتفا کرتا ہے۔ آگے ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تعویل کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ کسی چیز کی اصل حقیقت، اس کے معنی کے اعتبار سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے۔ تعویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر اور تعبیر اور بیان اور توضیح۔ اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کی بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف درست ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر اور توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں۔ مخلص از ابن کثیر اس کو روایت کیا ہے، اور یہ اس میں اس چیز کا پروف بھی ملتا ہے۔ یہاں پر ہماری آیت جو ہے تکمیل ہوگی ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پیچھے ایک جامع دعا ہے، اس جامع دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا کہ رب، اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا اس بات کے پر پورا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حق تاکیداً جملہ آ گیا ان اللہ۔ انا ایک جملے کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے شروع میں آتا ہے، تو تاکیداً جملہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الف لام میم، الف اور لام اور میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ نزل نازل کی اس نے، نزل ینزل تنزیل سے ہے، اس نے اتارا، باب تفعیل سے آتا ہے ہمارے پاس، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، علا اور کا ہے ضمیر، ٹھیک ہے، علا حرف جارہ ہے اور کا ضمیر ہمارے پاس آ رہی ہے منصوب، اور یہاں پہ یہ مجرور ضمیر آ رہی ہے ہمارے پاس۔ علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، با حرف جارہ ہے، الحق اسم مجرور اس کا آ رہا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، سچا کہنے والا، تصدیق کرنے والا، تفعیل کے وزن پر یہ بھی تصدیقن سے ہے، اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، لما لی حرف جارہ ہے لیے، ما جو، بینا درمیان، یدیہ یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، یدئی دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے، یعنی پہلی کتاب کے، وا اور انزلہ نازل کی، اتاری، انزلہ ینزلو ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا اسی سے نزلہ ہے یہ، تو یہ بھی انزلہ ینزلو انزالن، یہ بھی وزن آتا ہے اس کا ایک، کہ اتاری اس نے، نازل کی اس نے، التوراۃ تورات کو، نازل کیا اس نے تورات کو، و اور الانجیل انجیل کو، من سے قبل پہلے، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، و اور انزلہ نازل کیا اس نے، انزلہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، الفرقان فرقان کو، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، کفروا کفر کیا انہوں نے، بی آیاتی با حرف جارہ ہے ساتھ، آیاتی آیتوں، اللہ اللہ تعالیٰ کی، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، و اور اللہ اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام صاحب انتقام، یعنی انتقام لینے والا ہے۔ انتقام جو ہے انتقام لینا یا بدلہ لینا، سزا دینا، غلبہ پانا، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، افتعال کے وزن پر آ رہا ہے۔ ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، ان حرف نصبہ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور اللہ اس کا اسم منصوب، لا یخفا نہیں مخفی، نہیں وہ چھپا ہوا، نہیں وہ پوشیدہ،
باب سین سے ہے، خفاءن اور خفیتن سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، خفیہ یخفا سے، علیہ علا اور ہی ہے، علا حرف جارہ ہے، ہی اس کا اسم مجرور آگے آ رہا ہے، ضمیر ہمارے پاس اس پر، شیئن کوئی چیز، فی میں، فی بھی حرف جارہ ہے، الارضی زمین میں، تو الارضی بھی اس کا اسم مجرور ہے، ولا اور نہ، فی میں، السمائی آسمان، ہوا وہی ہے، الذی جو، الذی دیکھیے پیچھے اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ آ گیا، یہاں پہ واحد مذکر کا صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یصورکم، یصور وہ صورتیں بناتا ہے، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، سمجھے نا، کم تمہارے ساتھ آ رہا ہے تو باب تفیل سے ہے، تصویرن سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فی میں، الارحامی رحموں میں، رحم کی جمع ہے ارحام، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، شیء اس کا مادہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہوا وہ، الذی جس نے، انزل نازل کی، علیکا علا اور کا ہے آپ پر، الکتابہ کتاب، کتاب یعنی الکتاب آیا ہے یہاں پہ تو قرآن مجید مراد ہے، منہ اس میں سے، من اور ہو ہے، من حرف جارہ ہے، آگے ہو ضمیر ہے، منہ اس میں سے، آیاتن آیات، احکام، دلائل نشانیاں، محکماتن محکم پکی مضبوط یا جانچی ہوئی، محکمتن کی جمع ہے یہ، محکمتن جانچی ہوئی مضبوط کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی پختہ ہوتی ہے، باب فعل سے، احکامات آگے آ رہا ہے ہمارے پاس، احکامن سے، اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، محکماتن، ہن وہ، ام اصل ہے، الکتابی کتاب ہے، وَأُخَرُ اور دوسری یعنی بعض جو ہیں، متشابہات متشابہ ہیں یعنی ملتی جلتی ہیں اس سے، پس یا تو، اما وہ کہ، الذین جو لوگ، یا جنہوں نے، فی قلوبہم فی میں، قلوبی قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں میں، ہم ان کے، زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اعتدال سے ہٹنا ہے، مصدر ہے یہ بھی ہمارے پاس زیغن، فیتبعون پس، یتبعون اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ما ان کی جو، تشابہ متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش کرنے کو، یہ بھی افتعال کے وزن پر ہے ہمارے پاس، الفتنۃ فتنہ، و اور، ابتغاء تلاش کرنے کو، تأویل تأویل کہتے ہیں مراد اصلی، یعنی تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی، کسی بات کی تعویل کرنا، اس کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، درست معنی بیان کرنا، تعبیر حقیقت، کسی لفظ کا صحیح مصداق بیان کرنا، تعبیر بتانا، انجام بتا دینا، تو یہ مضاف ہے، مصدر ہے، تفعیل کے وزن پر، اولا یؤولو اور مادہ اس کا اولن ہے، ٹھیک ہے، ہی اس کی، وا اور، ما نہیں، ما یہاں پہ نافیہ ہم اس کا معنی کریں گے، اس کی وجہ کیوں، آگے الا آ رہا ہے اسی جملے کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ ما موصولہ نہیں ہوگا، یہاں پہ ما نافیہ ہوگا، اور نہیں، یعلم کوئی جانتا، علم یعلم سے ہے، علم اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، تأویلا مراد اصلی، ہو اس کی، یعنی اس کی اصل جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے، الا مگر، اللہ تعالیٰ کے پاس، و اور، الراسخون دستگاہ کامل رکھنے والے، پکے علم کے پکے جو ہوتے ہیں ان کو راسخ کہتے ہیں، یعنی باکمال قسم کے، جن کے اندر بہت مہارت ہوتی ہے، بہت مہارت رکھنے والے، پختہ کار یا مضبوط رسوخ کے ساتھ ہے، کہتے ہیں نا اثر و رسوخ، تو یہ رسوخ سے ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، راسخون، فی میں، فی بھی حرف جارہ ہے، العلمی اس کا اسم مجرور ہے، علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، قول یقول سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، قولن اس کا مادہ ہے، آمنا ہم ایمان لے آئے، آمنا یؤمن سے ہے، اور امن اس کا مادہ ہے، اور یہ آمنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، بھی اس پر،
کلن یہ سب، من سے، عندی طرف، ربنا ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وا اور ما نہیں، یذکروا نصیحت قبول کرتے، ذکرہ یذکر سے ہے، اور یذکروا وہ نصیحت قبول کرتے، الا مگر، اولو اہل البابی دانش والے یا عقل والے، الباب کہتے ہیں عقل والوں کو، اولو الالبابی عقل والے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو کجی پیدا کرنا، نہ تو ٹیڑھا کرنا، اور نہ تو موڑنا، سارے معنی میں آتا ہے، نہ تو پھیرنا افعال سے ہے، ازاغن ازاغ یزیغ ازاغتن سے ہے، نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ، لا تزغ مت تو کجی پیدا کرنا، مت تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد بعد، اذ ہدیتنا اذ جب کہ، ہدیتا ہدایت بخشی تو نے، ہدا یہدی سے ہمارے پاس یہ بھی ہدایتن ہوتا ہے اس کا مصدر جو ہے، اور ہدیتا بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، ہدیتنا ہدایت بخشی تو نے، نا ہمیں، و اور حب عطا فرما، لنا ہم کو، من سے، لدن کا، لدن کہتے ہیں پاس سے، قریب سے، نزدیک سے، یہ اسم ظرف ہے، کا اپنے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، الوہاب عطا فرمانے والا، بہت بڑا عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، یہ وہبن سے ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، یقیناً تو، جامع جمع کرنے والا ہے، یہ بھی اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، الناسی لوگوں کو، لیے حرف جارہ ہے، یومن اس دن، لیومن اس دن کے لیے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، لا یخلف نہیں وہ خلاف کرتا، لا یخلف بھی ہمارے پاس لائے نفی جو ہے وہ داخل ہوا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، اخلف یخلف سے ہے، خلفن اس کا ماتا ہے، اخلافن بھی ہوتا ہے مصدر اس کا، المیعاد وعدے کا، میعاد کہتے ہیں ایک مقرر وقت یا متعین جو وعدہ ہوتا ہے، پکا وعدہ، اس کو کہتے ہیں میعاد، ایک مدت کا وعدہ جو ہے اس کے لیے ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، دیکھ لیجیے آیت نمبر 1 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام اور میم دونوں جگہوں پہ ہمارے پاس مد لازم آ رہی ہے، اور لام کے اوپر جو مد ہے ہماری، یہ لام کے اوپر مد لازم مخفف ہے، اور آگے میم کے اوپر جو مد آ رہی ہے وہ ہمارے پاس لازم ہی ہے لیکن مستقل مد آ رہی ہے، ان دونوں کی 6 حرکات کے برابر مقدار ہوگی، اس کو 6 حرکات کے برابر ادا کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لفظ جلالہ کے پیچھے چونکہ حمزہ وصل کے ساتھ ہم اس کا الف کے اوپر ہم لگا رہے ہیں زبر اپنے پاس سے، خود ہی ہم لگا رہے ہیں عارضی طور پر اس کو اٹھانے کے لیے، تو اس کا لفظ جلالہ ہم پورا پڑھیں گے، اس کو پور پڑھیں گے۔ اگر ہم پیچھے کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں لا ہے، آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو ان دونوں آیتوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لفظ جلالہ کو اٹھانا ہے تو پھر اس کے پیچھے ہم زبر لگا لیں گے حمزہ وصل کو، تو اس لیے اس کو پور پڑھا جائے گا۔ لا کے اوپر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے الا نہیں کہنا، الا الف مد ادا کرنا ہے، هو الحی الحی هو نہیں کہنا، قلقلہ نہیں کرنا، حی القیوم، یا کے پر تشدید ہے دونوں جگہوں پہ، یا کو آپ نے شین یا جیم کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، حیل نہیں کہنا ہے، حی ٹھیک ہے، حی یا کی ساؤنڈ آنی چاہیے، حی القیوم، قوف کو پر پڑھیں گے، آگے یا کی پر تشدید ادا کرتے ہوئے مدارس وقفی کر دیں گے،
واو مدہ کے بعد ہم وقف عارضی طور پہ کر رہے ہیں تو اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ نزل میں زائی کے اوپر تشدید ادا کریں گے، سختی کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے اور زا کو قوی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نزل، علیکہ میں یا لین ہے، الکتابہ میں لام کے اوپر حرکت نہیں کرنی، اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ بالحق، قوف کی تشدید ادا کیجیے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، حق مصدقا لما، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، دال کے اوپر تشدید سختی سے ادا کرتے ہوئے، مصدے نہیں کہنا، دی مصدی، دال کے نیچے کسرہ ہے، آواز کو شارپ رکھنا ہے۔ قلیما میں تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، قوف کو پر پڑھنا آپ نے یاد رکھیے گا، لام باریک ہی رکھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، قلیما نہیں کہنا، قلیما مصدقا لما، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ۔ بینہ میں یالین ہے، یدئی میں بھی یالین ہے، وانزل میں نون ساکن کا قاعدہ ادا کریں گے، اخفا حقیقی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ۔ زلت توراۃ، وانزل التوراۃ، آگے تا کے پر تشدید ادا کیجیے اور واولین کے اوپر ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے 1 سے 2 حرکتوں کے برابر اس کی ادائیگی ہے۔ را کو مفخم پڑھنا ہے، اوپر فتح قائمہ ادا کیجیے۔ والانجیل میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور جیل میں یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مادارس وقفی ہوگی، یہاں پہ بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور پھر انجیل نازل کی۔ آگے دیکھیے، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ من قبل میں اخفا پر ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لیکن آگے قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اخفا بھی پر ہوگا۔ من قبل، قوف بھی پر ہے، آگے با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ ہدل للناس، ہدل میں ادغام بلا غنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ، اور للناسی میں پہلے غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے اور آگے الف مدہ ہے۔ وانزلہ میں وہی اخفا کریں گے، آگے اس کو 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے پھر فرقان میں را مفخم پڑی جائے گی، قوف بھی پر ہے، فرقان، آگے الف بھی پر ہو جائے گا اور مدارس وقفی کر دیں گے اگر آپ نے یہاں پہ وقف کیا ہے۔ ان الذین میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، ری میں یا مدہ ہے، کفرو میں واو مدہ ہے، را مفخم پڑی جائے گی، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کیجیے۔ آگے بھی آیات اللہ میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ لہم میں اظہار شفع کریں گے، عذاب شدید میں دال کے اوپر نرمی رکھنی ہے، عذاب عذاب، ٹھیک ہے۔ آگے تنوین کا قاعدہ اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ شدید، یہاں پہ آپ نے یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی ہے اور آخر پر قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ دال کے اوپر ہم وقفے حذف کر رہے ہیں تو تنوین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے۔ عذاب شدید، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، عزیز میں زائی کی آواز سیٹی کی جائے گی، آگے یا مدہ کو 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے کھینچیں گے ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے، زون میں زائی کی آواز سیٹی کی بھی ہے اور تنوین کا قاعدہ اخفا ادا کریں گے۔ آگے ذو انتقام، جو دوسرا دا آ رہا ہے وہ ہے ذال،
تو زال کے اوپر آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لے کر آنی ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے اس کو۔ نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرتے ہوئے آگے قوم میں قوف اور الف پر ہو جائیں گے، اور آخر پر وقفے حذف ہو رہا ہے چونکہ، تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور پھر قرآن جو کہ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 5 دیکھ لیجیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان پہ وہی غنہ واجبہ ہے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ لا یخفا میں یوخ نہیں کہنا، لا یخفا بھی نہیں کہنا، لا الف مدہ پورا ادا کیجیے، یخ خا میں ہمس بھی ہوگی اور اس کو پر پڑھا جائے گا۔ فا کے اوپر دیکھیے فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علیہ میں یائلین ہے، شیء میں یائلین ہے، آگے اون میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا۔ فی الارض میں را مفخم ہے اور ضاد بھی مفخم پڑھا جائے گا۔ ولا فی السماء، دونوں جگہوں پہ ہمارے پاس لام آ رہا ہے، لام تعریف، فی الارض میں بھی اور فی السماء میں بھی، لیکن ایک جگہ لام تعریف جو ہے وہ لام قمریہ ہے، یعنی وہ لام منشن ہو رہا ہے ال کی ساؤنڈ کے ساتھ، اور دوسری جگہ پہ لام شمسیہ ہے جو کہ فی السماء، ٹھیک ہے، السماء مدغم ہو رہا ہے تو یہ شمسیہ ہے۔ آگے سما ترجمہ سن لیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آیت نمبر 6 دیکھ لیجیے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی میں ذی ہونٹوں کو پس کیجئے، یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ دال کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ یصورکم، یصورکم، صاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے، آگے واو میں آپ نے فا کی ساؤنڈ نہیں لانی ہے، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجیے اور نیچے پست کر لینا ہے، کسرہ ہے۔ یصورو، یصورکم، را مفخم پڑھی جائے گی، آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہوگا۔ فی الارحامی، لام بھی ساکن را بھی ساکن، ان کو فی الارحامی نہیں پڑھنا، قلقلہ نہیں کرنا۔ فی الار، را مفخم ہو جائے گی، فی الارحامی، ہا وسے حلق سے باریک ادا کیجیے۔ کیفہ میں یائلین ہے، یشاء آخر پہ حمزہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو جھٹکے کے ساتھ تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، اس پر وقف کر دیں گے۔ لا الہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الا میں الا نہیں کہنا، الا الف مد ادا کرنا ہے۔ هو العزیز زے کی سیٹی کی آواز لے کر آگے یہ مد ادا کرنی ہے، اور دوسری زے کی آواز لام کے ساتھ ٹچ کرنی ہے، تو لام پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ عزیز الحکیم، حکیم میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، کاف کو باریک پڑھتے ہوئے آگے مد عارض وقفی کر دیں گے، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھ لیجیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ هو الذی میں وہی آپ نے یا مدہ ہے، یا مدہ کے اوپر مد منفصل جائز ہو رہی ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انزلہ میں اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے علیکہ میں یائلین ہے۔ منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے،
आयातुम, दोनों जगह फतह कायमा है, 2 2 काउंट करने हैं। तुम मुहकमातुन, दोनों जगह पे तुम मुहकमातुन, आयातुम मुहकमातुन। तनवीन का कायदा इज़हार हल्की हो रहा है। हुन्ना में गुन्ने वाजिबा अदा करेंगे, 2 काउंट करना है। उम्मुल किताबी में भी गुन्ने वाजिबा है, 2 काउंट करना है। व उखरु, खा भी पुर है, रौ भी मुफख्खम पढ़ी जाएगी। मुतशाबिहात, यहाँ पे हम वक्फ़े हज़फ कर रहे हैं। तनवीन को आखिर पे जब हज़फ कर लेंगे तो ता साकिन हो जाएगी और उस पर हमस पैदा हो जाएगी। फ़अम्मल्लज़ीना, यहाँ पे गुन्ने वाजिबा करेंगे, आगे दाल को नरमी से अदा करते हुए या मद्दा अदा करेंगे। फ़ी में भी या मद्दा, क़ुलूबिहिम में क़ाफ को पुर पढ़ते हुए होंठों को गोल कीजिए, क़लूबी नहीं है, क़ु क़ु, होंठों को गोल करते हुए पुर पढ़ेंगे। क़ुलूबिहिम, आगे वाव मद्दा है और हिम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी करेंगे। ज़ैग़ुन में ज़ै की आवाज़ सीटी की लेकर आइए, कभी आवाज़ के साथ पढ़ना है और आगे या लीन अदा करनी है। गुन में इख्फा हो रहा है, तनवीन का कायदा। आगे फ़यत्तबिऊना, ताकि पर तशदीद अदा कीजिए और बा की आवाज़ कसरा है, बारीक रखिए। मा तशाबहा, मा और शाह में अलिफ मद्दा है। आगे मिन हुब, मिन नहीं कहना, मिन मिन, ये आवाज़ स्टॉप करके इज़हार हल्की करना है। और हुब तिग़ाअल फितनती, गैन को पुर पढ़ते हुए आगे मद्दे मुत्तसिल वाजिब अदा करेंगे, इसको 5 काउंट करना है। फितनती में ता के ऊपर हमस करेंगे। वब्तिग़ा में वही बा पे कलकला और गैन को पुर पढ़ते हुए मद्दे मुत्तसिल वाजिब अदा करेंगे, 5 काउंट करना है। तवीली, त, इसको थोड़ा सा झटके के साथ पढ़ेंगे, आपने नरमी से तावीली नहीं पढ़ना। तवीली, वी में या मद्दा है और लिह में हाक़े पे हा की आवाज़ आपने प्रोमिनेंट करनी है। वमा यालमु में मा में अलिफ मद्दा है। यालमु ऐन वस्ते हलक तक ले जाइए और ऐन को साकिन रखना है, इसके ऊपर कलकला नहीं करना। तवीलहू में फिर आगे हू में मदे सिला कुबरा है, यहाँ पे आपने 4 काउंट करना है। इल्लल्लाह में लफ्ज़ जलाला पुर पढ़ेंगे, आगे मीम आ रहा है, वक्फ़ लाजिम है। आगे मीम आ रहा है, यहाँ पे वक्फ़ लाजिम है। वर्रासिखूना में रौ मुफ़ख्खम पढ़ी जाएगी, ऊपर फतह कायमा है। खू में वाव मद्दा है, खौफ पर पढ़ना है। फिल इल्मी में वही लाम, दोनों जगहों पे साकिन, इनको झटके नहीं देने, फिल इल नहीं कहना। फिल इल्मी, यक़ूलूना में भी खौफ की आवाज़ मोटी अदा करेंगे, पुर पढ़ते हुए आगे वाव मद्दा है, होंठों को पूरा गोल कर लीजिए। यक़ूलूना, आमन्ना में भी आ फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए। मन के ऊपर भी गुन्ने वाजिबा करेंगे, ना में भी 2 काउंट करेंगे, अलिफ मद्दा है। बिही में मद सिला सुगरा है, 2 काउंट करेंगे। कुल्लुम में तनवीन का कायदा है हमारे पास, इदगाम माल गुन्ना करेंगे, यहाँ पे 2 काउंट करना है। आगे मिन में इजहार हल्की करेंगे, नून साकिन का कायदा, और इंदी में नून साकिन का ही कायदा, इख्फा हकीकी अदा करेंगे। रब्बिना में रौ मुफ़ख्खम पढ़ी जाएगी, बाकी ऊपर तशदीद अदा करते हुए नीचे कसरा है, बारीक कर देंगे आवाज़ को, रब्बे नहीं कहेंगे, रब्बिना, रब्बिना भी नहीं कहना। आगे अलिफ मद्दा है, पूरा अदा कीजिए। रब्बिना वमा, अलिफ मद्दा है। यद्दक्करु, यद्दक्करु, दाल के ऊपर तशदीद, काफ के ऊपर तशदीद, इसको नरमी से नहीं पढ़ना, यद्दक्करु नहीं कहना, यद्दक्करु, यानी आपकी दाल की आवाज़ भी 2 दफ़ा आनी चाहिए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। इसी तरह से काफ की आवाज़ भी पहले साकिन दूसरा मुतहर्रिक। आगे फिर रौ को मुफ़ख्खम पढ़ेंगे। वमा यद्दक्करु इल्ला में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करने हैं। ये जो आपको उलुल अलबाब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये उलुल नहीं है, वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है। लाम के बाद जो अलिफ अलिफ आ रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई हरकत नहीं है, इनको आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है। इस सारे को आपने मिला के उनको पढ़ना है जिनके ऊपर हरकतें मौजूद हैं। उलुल अलबाब, उलुल अलबाब। आखिर पे बा को हम साकिन कर रहे हैं, वक्फ हज़फ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वक्फ बिल इस्कान कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बा साकिन हो जाएगा, हम यहाँ पे बा के ऊपर कलकला करेंगे। तर्जुमा सुन लीजिए। वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, जिसकी बाज़ आयतें मुहकम हैं और वही असल किताब है, और बाज़ मुतशाबे हैं, यानी मिलती जुलती हैं पहली किताबों से। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फ़ितना बर्पा कर दें और मुराद असली का पता लगाएं।
حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پکے ہیں، کامل علم رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت و عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 8 جو کہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا میں رو مفخم پڑھتے ہوئے آگے باقی پر تشدید ادا کریں گے، آگے نون کا الف مدہ ادا کریں گے، نون کے بعد نون الف نا ہے، اس کو پورا ادا کرنا ہے، الف مدہ کھینچیے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لا میں بھی الف مدہ ہے، تو زغ ٹھیک ہے، زائی کی آواز کبھی کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، آخر پہ غین کی آواز کو آپ نے ادنا حلق سے ادا کرنا ہے اور اس کو سٹاپ کرنا ہے، اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تزغ نہیں کہنا، لا تزغ قلوبنا میں قوف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، پور پڑھا جائے گا، لو میں واو مدہ ہے، آگے نا میں الف مدہ ہے، بعد میں بھی عین وسط حلق میں لے جائیے، اس پہ قلقلہ نہیں کرنا۔ اذ ہدیتنا، اذ میں بھی اذ نہیں کہنا، اذ زال پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ ہدیتنا میں یہ لین ہے، آگے الف مدہ ہے، وہب لنا میں بھی با کے اوپر قلقلہ کریں گے، لنا میں الف مدہ ہے، من لدنک میں نون ساکن کا قاعدہ پہلے ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے اور آگے پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہو رہا ہے۔ من لدنک رحمہ میں رو کو پر پڑھتے ہوئے آگے ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، اس پر حمس ہوگا، آگے تا جو گول ہے یعنی تا مربوطہ، یہاں پہ ہم وقفے ابدال کر لیں گے کیونکہ وقف جائز ہے، اگر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ وقفے ابدال ہوگا، یعنی اس بول تا کو آپ نے ہا میں بدل کے پڑھنا ہے اور ہا کی آواز وقف کی صورت میں پھر آپ نے ظاہر کرنی ہے۔ رحمہ انکا میں غنہ واجبہ کریں گے، انت الوہاب میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہوگا، اور وہاب میں ہا کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، اس کو آپ نے 2 بار ادا کرنا ہے اقصے حلق سے، آگے الف مدہ بھی ہے، وہاب وہاب الف مدہ کے بعد جب ہم وقف کر رہے ہیں تو مد عارض وقفی پیدا ہو رہی ہے اور با ساکن ہو رہا ہے، تو مد عارض کو ہم 6 کاؤنٹ کر لیں گے اور با کے اوپر قلقلہ کر دیں گے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے بے شک۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 9۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، رب مفخم ہے، باپ تشدید ادا کیجیے، سختی سے پڑھنا ہے، نا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان نکا میں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، جامع الناس میں بھی آئین کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے غنہ واجبہ کے ساتھ ٹچ کیجیے اور اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے غنہ واجبہ کو۔ لیوم لا ریبہ میں یو میں واو لین ہے، یو میں واو لین ہے، مل میں تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام بلا غنہ، لا ریبہ میں الف مدہ ہے، پھر آگے روئی میں را مفخم ہے اور یا لین ادا کریں گے۔ فیہ کہتے وقت آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پہ مدارس وقفی پیدا ہو رہی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ آخر پہ ہا لازم ادا کرنی ہے۔ ان اللہ میں غنہ واجبہ ہے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، لا لا میں الف مدہ، یخ میں خوا پر حمز ہوگا کیونکہ یہ ادا ہوگا ہمارا ادنا حلق سے، ٹھیک ہے، اور پر پڑھا جائے گا۔ میعاد میں میعاد نہیں ہے، می کی یا مدہ ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے، میعاد عاد میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے الف مدہ ہے تو مد عارض وقفی ہوگی، آخر پہ دال ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان کر رہے ہیں تو یہاں پہ دال ساکن ہوگا، یہاں پہ ہمارا قلقلہ ہو جائے گا اس کے اوپر، لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کبھی بھی شک نہیں ہے، یعنی کچھ بھی شک نہیں ہے، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی ایمان جو ہے ایک مومن کا کامل ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ ہماری آیات کی تدبیر کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب آپ سن لیجیے اس پورے رکوع کو، پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے سمجھنے میں، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا، اور ہمیں جو آیات تیری پڑھی ہیں ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔